اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مرتبہ نہیں ان کا وسیلہ نہ بنایا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا گناہ ہے. ایسے سفر میں نماز کی قصر جائز نہیں. جو شخص ایسا کرے گا وہ حضور کی شفاعت سے محروم رہے گا. نعوذ باللہ من ھذا الحقوات. انہیں عقائد کی بنیاد پر جب خاتم الفقہاء والمحدثین حضرت شہاب الدین بن حجر حیتمی مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا گیا. ابن تیمیہ نے متاخرین صوفیہ پر اعتراض کیا ہے تو انہوں نے فرمایا ابن تیمیہ عبد قدر واضل وما واسم واضل وبذلك صرح الائمۃ للذین بین وافصاد احوالها وكتب الاقوالها ومن اراد ذلك فعليه بمطالعة كلام الامام المجتهد المتفق على امامته ولا جلالته وبلوغ مرتبہ الاجتہاد ابی الحسن السبکی ووالد التاج والشیخ الامام العز بن جماحت وعلى اثرهم وغيرهم من شفاعة والمالکیتی والحنیفتی ولم يقصر اعتراض علی متاخر الصوفیت بل اعتراضی علی مصابر من ابن قدب وعلى ابن ابی العباد فرض اللہ تعالی والحاصل ان لا يقام لقامها وزن بل يرمي في كل وارون ويعتقد فيه ان مبتزال فمثل جاهل قال عامله الله بعد له اجرنا من مسئلہ طریقته وعقیدته فعل آمین. یعنی اب اعتماع ایسا شخص ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسے نامراد کر دیا اور گمراہ فرما دیا اور اس کی بصارت و سماعت کو سلب فرما لیا اور اس کو ذلت کے گھڑے میں گرا دیا اور ان باتوں کو تصریح ان اماموں سے فرمائی ہے جنہوں نے اسی کے افعال کے فساد اور اس کے اقوال کے جھوٹ کا پول کھلا ہے. جو شخص ان باتوں کا تفصیلی علم حاصل کرنا چاہے اسے لازمی ہے کہ وہ اس امام کے کلام کا مطالعہ کرے جس کی امامت و جلالت پر سب علماء کرام کا اتفاق ہے. جو مرتبہ اجتہاد پر فائز ہے یعنی حضرت ابو الحسن سبکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تاج الدین سبکی کے فرزند اور حضرت شیخ امام عز الدین بن جمعہ اور ان کے ہم عصر شافعی مالکی اور حنفی علماء کی کتابوں کو پڑھے. اور ابن تیمیہ کے اعتراضات فقط متاخرین صوفیہ ہے ہی پر نہیں بلکہ وہ تو اس قدر حد سے بڑھ گیا کہ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب اور امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جیسی مقدس ذاتوں کو بھی اپنے اعتراضات کا نشانہ بنا ڈالا. خلاصہ یہ ہے کہ ابن تیمیہ کی بکواسوں کا کوئی وزن نہیں بلکہ وہ اس قابل ہے کہ گھڑوں اور کنووں میں پھینک دی جائے. اور ابن تیمیہ کے بارے میں یہی اعتقاد رکھا جائے کہ وہ بدعتی گمراہ، دوسروں کو گمراہ کرنے والا، جاہل اور حد سے تجاوز کرنے والا ہے. خدا تعالیٰ اس سے انتقام لے اور ہم سب لوگوں کو اس کی راہ اور اس کے عقائد سے اپنی پناہ میں رکھے. آمین. فتاوی حدیثہ اور عارف باللہ حضرت شیخ احمد الصافی مالک رحمۃ اللہ علیہ و تحریر فرماتے ہیں ابن تیمیہ من الحنابلۃ وقدرہ علیہ احمد مذہب حتی قال العلماء انہ الظلۃ مصلحہ. یعنی ابن تیمیہ حنبلی کا کہلاتا تھا حالانکہ اس مذہب کو اماموں نے بھی اس کا رد کیا ہے یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ وہ گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے. ساوی جلد اول 94 صفحہ 64 صفحہ. وہو تعالی عالم بالصواب. عمر ہو جو کی روزہ نماز کا پابند ہو، بزرگان دین کا فاتحہ قیام و سلام کا بھی قائل ہو، لیکن دیوبندی وہابی وغیرہ کے پیچھے نماز پڑھتا ہو اور یہ کہتا ہو سب فرق کے حق پر ہے. کسی کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے. ہمارے دین نے کسی کو بھی برا کہنے کو نہیں کہتا. تو کیا عمر حق پر ہے؟ عمر کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: عمر باطل پر ہے، اس لیے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے. لہٰذا عمروں کا یہ کہنا کہ سب حق پر ہیں گمراہی ہے. اور اگر دیوبندی وہابی عقائد کفری یہ پر یقینی اطلاع پانے کے باوجود انہیں حق پر سمجھتا ہے اور مسلمان جان کر ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو بمطابق فتاوی حسام الحرمین کا پھر ہے نماز کا پابند ہونا، بزرگان دین کا فاتحہ دلانا اور قائم و سلام وغیرہ کا قائل ہونا اسے کافر ہونے سے نہیں بچائے گا. اور عمر نے جو یہ کہا کہ ہمارے دین نے کسی کو بھی برا کہنے کو نہیں کہا ہے، تو وہابیوں کا خود ساختہ دین ضرور
برے کو برا کہنے سے روکتا ہے، لیکن مذہب اسلام کو کافر کو کافر کہنے اور سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو برا کہنے کی تعلیم دیتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قل یا ایھا الکافرون کافروں کو کافر کہنے کا حکم دیا، اور ابو لہب، ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل وغیرہ کفار قریش نے جب حضور کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی تو حضور نے انہیں کوئی جواب نہ دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی برائی میں آیت کریمہ نازل فرمائی، جس سے ثابت ہوا کہ ہمیں کوئی برا کہے اور ہماری شان میں گستاخی کرے تو جواب نہ دینا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر حضور کی شان میں بے ادبی کرے تو اسے سختی کے ساتھ جواب دینا اور برا کہنا طریقہ لیا ہے۔ بحمدی و تعالی بقرب حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اہل سنت جماعت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ اہلیہ دونوں پر عمل کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی برا کہتا ہے تو ہم خاموش رہتے ہیں، لیکن جب سرکار کی شان میں توہین کرتا ہے تو اسے منہ توڑ جواب دیتے ہیں، لیکن قوم وہابیہ خذلہم اللہ تعالی نے کے بالکل برعکس کرتے ہیں، یعنی انہیں کوئی گالی دیتا ہے تو وہ بھی اسے گالی دیتے ہیں اور لڑنے جھگڑنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن جب سرکار کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو خاموش رہتے ہیں، بلکہ گستاخی کرنے والوں کو ساتھ دیتے ہیں اور جواب دینے والے کو جھگڑا لو فسادی قرار دیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں سمجھنے اور مذہب حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، ان میں سے ایک فرقہ ناجی ہوگا، باقی سب ناری، اور غنیمت طالبین میں ان 72 گمراہ فرقوں کا ذکر ہے، لیکن ان میں قادیانی اور وہابی وغیرہ کا کہیں نام نہیں، جس سے زید یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ زمانہ موجودہ کے تمام فرقے فرضی ہے، گمراہ نہیں، تو اس کا کیا جواب دے؟ جواب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حق ہے، اور غنیمت طالبین میں 72 گمراہ فرقوں کو جو ذکر کیا گیا ہے وہ بھی صحیح ہے، لیکن زید کا اسے نتیجہ مذکورہ نکالنا گمراہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمانہ موجود کے تمام گمراہ فرقے قادیانی، چکڑالوی اور وہابی وغیرہ ہر ایک ان 72 فرقوں میں سے کسی اس ایک کی شاخ ہے اور 72 اصل ہے، بلکہ قیامت تک جتنے گمراہ فرقے پیدا ہوں گے سب کے سب انہی اصلوں کی شاخ اور فرع ہوں گے۔ وہو سبحانہ تعالی عالم۔ زید کا اقرار ہے کہ میں مذہب اہل سنت ہی کو حق جانتا ہوں اور مانتا ہوں، اس کے سوا جتنے مذہب ہیں سب ناحق اور ان کے پیروکار گمراہ، بددین اور کافر ہے۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے اپنی لڑکی کی شادی وہابی کے ساتھ کر دی تھی، آج وہ اس کو بھیج رہا ہے، مگر اس کا اقرار اب بھی یہ ہے کہ میں سنی ہوں اور وہابی کافر ہے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ آیا ایسی صورت میں زید کی جو دوسری لڑکی غیر منکوحہ ہے اس کی شادی بکر اپنے لڑکے کے ساتھ کر سکتا ہے یا نہیں؟ بکر کا عقیدہ ماں اپنے گھر کے سنی ہے، زید کے بھائی اور باپ سبھی سنی ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ زید کی دوسری لڑکی کو بکر ہی کے یہاں کی جائے۔ زید کی دوسری لڑکی کے ساتھ اگر شادی نہیں ہو سکتی تو کیا زید کافر ہے یا گمراہ؟ جواب سے ممنوع کرم فرمائیں۔ جواب، برصحت اقوال مصفتی زید نہ کافر ہے نہ گمراہ، بلکہ پکا دنیا دار شدید فاسق معلن ہے۔ زید کی لڑکی کا بکر کے لڑکے کے ساتھ اگرچہ نکاح جائز ہے، لیکن تحفظ دینداری کے خاطر بہتر نہیں، کیونکہ آگے چل کر اس رشتے سے بکر کے تسلط کے لیے خطرہ ہے۔ لیکن اگر حالات اس قسم کی ہوں کہ زید کی لڑکی کو اپنے گھر لا کر وہابی کے گھر جانے سے بچانا ہے اور اس رشتے کے قیام سے اپنے دین پر کسی طرح کی آنچ آنے کا اندیشہ نہیں، تو اس صورتحال کے پیش نظر زید کی لڑکی کو نکاح کرا کر اپنے گھر لانا ہی مناسب ہے۔ ھذا ما عندی والعلم بالحق وعند اللہ تعالی اللہ رسول عالم جل جلالہ صلی اللہ المولا تعالی علیہ وسلم۔ ایک شخص داڑھی منڈاتا ہے اور پاجامہ ٹخنا کے نیچے استعمال کرتا ہے، جب کچھ کہا جاتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ قرآن میں ثبوت نہیں پاتے اور حدیث پر شک ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب، ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی منڈانا یا ایک مشت سے کم رکھنا حرام ہے۔ آیت کریمہ اور حدیث شریف سے ثبوت لمحۃ الضحیٰ فی آفاء للحیا میں ملاحظہ کریں۔ ٹخنا سے نیچے پاجامہ کا استعمال اگر تکبر کی وجہ سے ہو تو حرام ہے اور نماز مکروہ تحریمی واجب الادا ہوگی، اور اگر تکبر کی وجہ سے نہ ہو تو مکروہ تنزیہی اور نماز خلاف اولا ہوگی۔ فتاوی عالم میں ہے اسبال الرجل اصغرها اسفل مال کعبین ان لم یکن للقائلاء فہی کراہت تنزیہ طبیبھالا فتوالا رضویہ جلد سوم 400
448 صفحے شخص مذکور سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ تم یا تو قرآن مجید سے ثبوت لاؤ کہ داڑھی منڈانا جائز ہے ورنہ داڑھی منڈانا بند کرو۔ حیرت ہے کہ وہ جاہل بے ادب داڑھی منڈانے کو ثبوت قرآن کریم میں پایا گیا اور داڑھی رکھنے کا ثبوت اس نے قرآن حکیم میں نہیں پایا۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ اس شخص پر توبہ فرض ہے اور حکم شرع کے سامنے جھک جانا لازم ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتا تو مسلمانوں سے اسلامی تعلقات منتقع کر لے۔ جو احادیث مبارکہ داڑھی رکھنے کے بارے میں علماء اہل سنت نے بیان فرمائی ہے ان پر شک کرنے والا غیر مقلد گمراہ ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم جل جلالہ وصلی المولا تعالی علیہ وسلم۔ مولانا ابو الوفا صاحب فصیحی غازی پوری نے اپنے مسدس میں لکھا ہے، ایک لکھتا ہے کہ برحق تھا یزیدی لشکر باغی و مفسد و غدار تھے ابن حیدر عظمت دین کو رسوا کیا کوفہ جا کر خود کشی کا ہے یہ اقدام بانداز دیگر بات جو جب تھی کہ لکھ دیتا تو یہ محمود کربلا ہی کہیں دنیا میں نہیں ہے موجود۔ دریافت کرنا یہ ہے کہ محمود کون ہے، کس جماعت سے اس کا تعلق ہے اور کس کتاب سے اس نے یہ جملے لکھے ہیں اور علماء حق کا ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے۔ جواب: محمود عباسی امروہہ ضلع مراد آباد کا رہنے والا ہے جو تقسیم ہند کے بعد پاکستان چلا گیا ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا خلافت معاویہ و یزید۔ اسی کتاب میں محمود نے یزید کو امیر المومنین اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو باغی قرار دیا تھا۔ جب مسلمانوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا تو حکومت نے اس کتابوں کو ضبط کر لیا اور اس کی نشر و اشاعت کو جرم قرار دیا، اسی لیے اب وہ کتاب کہیں دستیاب نہیں ہوتی۔ محمود علماء حق کے نزدیک گمراہ و بد مذہب ہے۔